روزے کے احکامات آئے تو اس میں بھی اسی بات کا خیال سب سے پہلے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور کوئی اگر سفر پہ ہو یا بیمار ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی بعد میں پوری کر لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، تمہارے پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، بلکہ احکامات پر عمل کا نام نیکی ہے، ہماری خود ساختہ کسی جذباتی بات کا نام نیکی نہیں ہے۔ کعبے کی طرف پیٹھ کرنا حرام، ضروریات شرعی سے فارغ ہونے کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں کر سکتے آپ پیشاب، منع۔ کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہیں کر سکتے آپ، منع۔ لیکن جب آپ لیٹ کے نماز پڑھیں گے تو اب انہی کا حکم ہے، کیونکہ استقبال قبلہ فرض ہے۔ جب تک آپ کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ تو اب جو لیٹ کے نماز پڑھے گا وہ کعبے کی طرف منہ کیسے کرے؟ کعبے کی طرف منہ کرے گا تو سب سے پہلے پیر کرنے پڑیں گے اسے کعبے کی طرف۔ تو لہذا بیمار آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ کعبے کی طرف پیر کرے تاکہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہم کسی خاص مکان عمارت کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ وہ کہے اس کی طرف منہ کرو تو منہ کرو، اور جس وقت وہی کہے کہ اس کی طرف پیر کرو تو اب پیر کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ احکامات کی تاثیر اور کارروائی قرآن میں یہ ہے، اور ہر عبادت کی روح یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ہمارے بارے میں۔ اب یہاں اسے تشنا چھوڑ دیا، کیا سوال کرتے ہیں؟ بھائی سوال کرنے والے کیا سوال کریں گے؟ اللہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، اسے کیسے بلائیں، اسے کیسے پکاریں؟ اب مختلف مذاہب والے اللہ کو پکارنے کے لیے گھنٹیاں بجاتے ہیں، ناقوس بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کے گرد بھی مشرکین جو نماز پڑھتے تھے، قرآن کہتا ہے ان کی نماز کیا ہے سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں بجانے کے؟ یہ کیوں کہ اللہ کو آواز دے رہے ہیں۔ اس نے کہا فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، انہیں بتا دو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکاریں، میں پکار سنتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت کا راستہ پالیں۔ آہستہ سے پکارو میں تب بھی سنتا ہوں، زور سے پکارو میں تب بھی سنتا ہوں، تم دل میں پکارو میں تب بھی سنتا ہوں، میں تمہارے خیالات کی لہروں سے واقف ہوں، تم ابھی سوچنے نہیں پاتے، میرے علم ہوتا ہے کہ تم کیا سوچو گے۔ دنیا کا واحد بادشاہ، واحد دینے والا، سب کو دینے والا، سب مانگنے والے سے ناخوش، وہ کہتا ہے آؤ میں دے رہا ہوں، مجھے مانگو، مجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، پکارو مجھے پکارو، میں پکارنے پر بھی خوش ہوتا ہوں۔
اور جو بندہ بھول کے مجھے راستہ چھوڑ کے چلا گیا ہو واپس آ جائے تو میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بیان کی کہ کوئی عرب سفر کر رہا ہے بدو، اونٹ پر اس کا سارا سامان لدا ہے، پانی کا مشکیزہ بھی ہے، کھانے کی روٹی جو بھی ہے وہ سب اسی پہ ہے. تھک کے ایک پہاڑی کے سائے میں ذرا لیٹا، آنکھ بند ہوئی، ذرا آنکھ کھلی، دیکھا اونٹنی غائب. تلاش کر کے تھک گیا اور اب اسے پتہ لگا کہ اب تو موت یقینی ہے، یہاں مجھے امداد کہاں ملے گی، یہاں مجھے پانی کہاں ملے گا، روٹی کہاں ملے گی، سواری کہاں ملے گی. وہی موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اچھا مرنا تو ہے ہی، اب چل. پھر آگ لگ گئی اور پھر جو ذرا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی کھڑی. اب اس پر ایسی خوشی طاری ہوئی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے اللہ تو میرا معبود، اللہ تو میرا مالک، اللہ تو بڑا مہربان، تو نے مجھے زندگی واپس کر دی. لیکن بدحواس اتنا ہو گیا ہے کہ زبان سے کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے. کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا مالک، میرا معبود، اور زبان سے نکل رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ میں تیرا معبود، اللہ میں تیرا مالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سرکار فرماتے ہیں یہ بدحواسی اس کے انتہائی خوشی کی دلیل ہے. یہ بندہ موت کے انتظار میں پڑا تھا، زندگی کا نشان اونٹ کی شکل میں واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی. اللہ کو جب بندہ اس کے دروازے سے بھاگ کے گیا ہو پھر واپس آ جائے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. واپس آ جاؤ، 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 1000 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ کیوں توڑی تھی اور اب کیوں آئے ہو. اب یہ جو دن آج آپ گزار رہے ہیں جمعے کا دن ہے. جمعہ ویسے ہی سید الایام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 5 خصوصیتیں بیان کی ہیں. یہ عام جمعے کی بات ہو رہی ہے. کہا سارے دنوں کا سردار اللہ نے اسے بنایا. الجمعۃ سید الایام، یہ سارے دنوں کا سردار. اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا حکم پھونکا، زندگی کی روح پھونکی. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا جو ان کی پہلی تربیت گاہ تھی. اسی دن وہ زمین پر بھیجے گئے جہاں آ کے انہوں نے اللہ کی نیابت کرنی تھی. اسی دن ان کی موت واقع ہوئی اور اسی دن قیامت برپا ہوگی. اور قیامت کب برپا ہوگی وہ نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. لیکن دور زیادہ نہیں ہے، یعنی اتنی دور بھی نہیں ہے کہ آپ سبحانہ کہنے کے بعد ربی لالا بھی کہہ سکیں گے. کوئی اس انتظار میں نہ رہے کہ پتہ نہیں کتنی ابھی صدیاں درکار ہیں. وہ تو ایک لمحے میں آ جاتا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک آواز ہوگی کڑک، بس چھٹی، صاحب گئے. تو یہ 5 خصوصیتیں ہر جمعے کی. جمعے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم دن ہے. ھذا عید المومنین، یہ مومنوں کی عید ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جو ہمیشہ مستقل نفلی روزے نہیں رکھتا. بعض حضرات ہوتے ہیں جمعہ رات جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی بات علیحدہ ہے، ان پر پابندی یہ نہیں ہے. لیکن جو کبھی کبھار نفلی روزہ رکھنا چاہے اس پر پابندی ہے، جمعے کے دن روزہ نہ رکھے کہ یہ ہماری عید کا دن ہے. میں حدیث کبھی حوالے کے بغیر نہیں کہتا کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کچھ عرصے سے ایک رو چل نکلی ہے. لوگ
کسی بات کو بھی حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، اخبارات میں چھپتی ہیں، حالانکہ حدیث نہیں ہوتی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ جمعہ عید المومنین ہے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے، نفلی روزہ. یہ عام جمعوں کی بات ہو رہی. اب آپ رمضان میں ہر شے کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی رمضان کا ہر جمعہ 70 جمعوں کے برابر. اور اب ہم اللہ کا یہ مہمان واپس جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلی زندگی میں کون ہوتا ہے اور کون نہیں. ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھو، پتہ نہیں دوبارہ صحت ملے نہ ملے، طاقت ملے نہ ملے، ہمت ملے نہ ملے، زندگی ملے نہ ملے، کچھ پتہ نہیں ہمیں اپنے بارے میں. اتنا کہ جو تحقیق کرنے والے سائنسداں ہیں انہوں نے کلوننگ کی صورت میں اور ڈی این اے کی صورت میں سارا کچھ معلوم کر دیا، اسے ڈیکوڈ بھی کر دیا. میں نے وہ مقالہ پڑھا. تو جو ڈی این اے کو ڈیکوڈ کیا گیا تو وہ 10 لاکھ صفحوں پر آیا، ایک ریشے کا ڈیکوڈنگ. اس میں سب کچھ ہے آدمی کی شخصیت کے بارے میں، صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ گزرے گا سب کچھ ہے. موت کا وقت نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ کب مرے گا، کیونکہ وہ اللہ نے سورہ لقمان میں کہہ دیا واضح. ہم نے بتایا کسی کو نہیں کہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا.